हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी टॉक अबाउट बांग्लादेश। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के अबाउट, जिस तरह के वहाँ के सरकमस्टेंसेस है और जिस तरह की वहाँ की सिचुएशन है। तकरीबन मार्शल का समय है और 19 साल से लगी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद, जो कि बानी बांग्लादेश की बेटी है। ऐसा क्या मरला आ गया कि 19 साल से लगी प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ 45 मिनट की डेडलाइन दी गई और उनसे सिर्फ 45 मिनट के अंदर अंदर इस्तीफ़ा लेना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद, जो कि 19 साल से प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, ऐसा क्या मरला पेश आया कि उसको 45 मिनट के अंदर अंदर इस्तीफ़ा देना पड़ा। ना सिर्फ इस्तीफ़ा देना पड़ा बल्कि 45 मिनट के अंदर अंदर मुल्क छोड़ना पड़ा। और वक़ारुल ज़मा, जो कि आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, जिसको ओहदा संभालते हुए तकरीबन 1 महीना हुआ है, इसी क्या नौबत आई कि उसको 19 साल से लगे प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा लेना पड़ा। और कोटा सिस्टम कैंपेन भी ज़ोर पकड़ गई है बांग्लादेश में, बहुत उसके भी असरात आ गए हैं और बहुत से पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन 500 से ज़्यादा जानें चली गई है। नो डाउट कि उनके दौरे हुकूमत में बांग्लादेश ने बड़ी तरक्की की थी। गारमेंट्स के कारोबार में बांग्लादेश ने बड़ी तरक्की की थी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम का असल मसला क्या था और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ओहदा संभालने के 1 महीने बाद वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा क्यों ले लिया। 1972 में बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म शेख मुजीबुर रहमान ने मुल्क में कोटा सिस्टम मुतारफ़ कराया था, जिसके तहत 56% नौकरियां पसमानदा इलाकों के नौजवानों, आज़ादी के जंग में हिस्सा लेने वालों के बच्चों और औरतों को दी जानी थी। अक्टूबर 2018 से इस कोटा सिस्टम के खिलाफ तहरीक शुरू हुई। एहतजाज करने वालों का मौक़िफ़ था कि मुल्क की आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेने वालों की तीसरी नस्ल हो रही है, जो इस जॉब कोटा का फ़ायदा उठा रही है। अब नौकरियों को मेरिट पर दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने तुलबा व तुलबात के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए कोटा सिस्टम ही ख़त्म करने पर रजामंदी ज़ाहिर की और बांग्लादेश की हुकूमत ने मुतनाज़ा कोटा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। लेकिन जून 2024 में हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम बहाल कर दिया। बांग्लादेशी हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। बांग्लादेशन की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता माह दरमियाना फैसला दिया कि मुल्क में 93% नौकरियां मेरिट पर दी जाएं, 7% नौकरियां बांग्लादेश की आज़ादी में हिस्सा लेने वालों की औलाद, ख़वातीन और पसमानदा इलाके के लोगों को दी जाए। अमली तौर पर तुलबा का ये मामला हल हो चुका था, मामला ठंडे हो गए थे, लेकिन ऐसे में 1 महीना कबल वक़ारुल ज़मा 3 साल के लिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ बन जाते हैं। वो तुलबा के एहतजाज की सख्त हामी थे। तुलबा के जानिब से तकरीबन ख़त्म किया जाने वाला एहतजाज एक बार फिर पुरतशद्दुद अंदाज में शुरू हो गया। हुकूमत ने भी इससे सख्ती से निपटने का फैसला किया। इस एहतजाज में शहरी और पुलिस वालों की जानें चली गई। अपनी तकर्र के 1 महीने के बाद बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वक़ारुल ज़मा ने वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद से 24 घंटों के अंदर इस्तीफ़े के लिए दबाव डाला। याद रहे कि शेख हसीना वाजिद से इस्तीफ़ा का मुतालबा तुलबा की जानिब से हो रहा था, लेकिन अब बंगाली आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को अल्टीमेटम दिया, जिसके नतीजे में शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया। शेख हसीना वाजिद के बेटे के मुताबिक उनकी वालदा ने अपनी जानिब की सलामती के लिए इस्तीफ़ा दिया।
ایک منتخب وزیر اعظم کے استعفی کا اعلان بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے کیا۔ انہوں نے آرمی ہیڈ کوارٹر میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی سمیت دیگر حزب مخالف جماعتوں سے ملاقات کی۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے ٹیلی ویژن پر عبوری حکومت بنانے کا اعلان بھی کیا۔ یہ نہیں بتایا کہ اس کا سربراہ کون ہوگا۔ ڈھاکہ پر چڑھ دوڑنے والے احتجاجیوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں گھس کر لوٹ مار کر کے آگ لگا دی۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شیخ حسینہ واجد سخت گیر تھی، لیکن انہوں نے 15 سالوں کے عرصوں میں بھوکے بنگالیوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ دنیا میں گارمنٹس ایکسپورٹ کرنے والا بڑا ملک بنایا بنگلہ دیش کو، خاص طور پر خواتین کے لیے روزگار کے نئے دروازے کھولے۔ بنگلہ دیش غربت سے نکل آیا۔ بنگلہ دیش کے ٹکے نے دنیا میں اپنی ایک آبرو بنائی اور شیخ حسینہ کو ایک ایسے مسئلے کے بہانے سے اقتدار سے ہٹایا گیا جو بنیادی طور پر حل شدہ تھا۔ وہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ شیخ حسینہ واجد سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ملک میں اپنی حکومت کے خلاف پراکسی کر کے بنگلہ دیش کی آرمی نے اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ بنگلہ دیش کا آرمی چیف ایک منتخب الیکٹڈ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کرے اور استعفیٰ لے، اور پھر یہ بھی دعویٰ کرے کہ ملک کے آئین اور قانون کا تحفظ کیا جائے گا۔ شیخ حسینہ واجد تو استعفیٰ دے کر چلی گئی، لیکن اصل میں بنگلہ دیش کی ترقی کو بریک لگ گئی۔ آخری دنوں میں ڈھاکہ میں ایک تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس ملک کو غربت سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے، دنیا میں ایک وقار بنایا ہے ملک کے لیے، اور میں کیا کرتی۔ اب آئندہ دنوں میں بنگلہ دیش میں وہ کھیل کھیلے جائیں گے جس کا احتجاج کرنے والوں کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ بنگلہ دیش میں کوئی انقلاب نہیں، انحطاط آیا ہے، یہ عوامی انقلاب نہیں۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، جو کہ بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہے، ان کو صرف اور صرف 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وہ استعفیٰ دے اور ملک سے چلی جائے۔ حسینہ واجد، جو کہ جمہوری حکمران کے طور پر دیش پر حکومت کر رہی تھی، وہ نہ جانے کیوں 4-5 برس میں ڈکٹیٹر بن چکی تھی۔ انہوں نے اس سال جنوری میں جو الیکشن ہو رہی تھی، ان میں ہزاروں کی تعداد میں پولیٹیکل ورکرز، مخالفین کو گرفتار کروایا۔ ان کے بعد انہوں نے پابندیاں بہت لگا دی۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ حسینہ واجد کے دور اقتدار میں بنگلہ دیش نے بہت معاشی ترقی کی ہے، لیکن اب جو ان کا استعفیٰ ہے اور وہ جو انڈیا بھاگ گئی ہے، اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، اور یہ باقی دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ معاشی ترقی سب کچھ نہیں ہوتی۔ عوام جو ہے، اگر ان کو کھانے پینے کو سب کچھ دیا جائے اور ان پہ پابندیاں لگائی جائے اور اظہار آزادی ان سے چھین لی جائے اور ان کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان پہ پابندیاں لگائی جائے، تو یہی لوگ بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ دوستو، حسینہ واجد نے چند دن پہلے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی۔ اس پابندی سے بھی لوگوں میں غم اور غصہ پایا گیا تھا، جبکہ بنگلہ دیش کی آرمی نے عارضی طور پر ملک کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ ظالم حسینہ واجد اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ ویسے بچپن سے ہی یہ سنتے آئے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ میں تو بنگلہ دیش میں تازہ صورتحال کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ اسے انقلاب سمجھتے ہیں،
بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم نے طلباء کے معمولی سے احتجاج کو تعصب کی ہوا دے کر اپنے لیے وبال جان بنا لیا۔ احتجاج کرنے والوں کو رضاکار کہہ دیا، جس کے بعد معمولی سا احتجاج ملک بھر میں پھیل گیا، جس کے بعد ہر طرف آگ اور خون نظر آ رہا تھا۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد نے اپنی ہی عوام پر ظلم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ راتوں رات حسینہ واجد سے ظالم حسینہ بن گئی۔ اس ظلم میں مزید ساتھ دینے سے فوج کے انکار کی وجہ سے 300 افراد کا خون رنگ لے آیا۔ ظالم حسینہ اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ ویسے بھارتی ایجنسیوں کی مدد سے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی تھی، اور جب رسوا کر بنگلہ دیش چھوڑنا پڑا تو پہنچی وہیں پر، خاک جہاں کا خمیر تھا کہ مصداق بھارت روانہ ہو گئی۔ سب سے اچھی بات کہ ان کی قوم نے خود پر کسی ادارے یا اپنے ٹیکس پر پلنے والوں کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ بنگالی قوم نے اسمبلیاں تحلیل کروائی، نئے لوگوں نے حلف لیا، حتیٰ کہ اب وہ اس طاقت میں ہیں کہ وہ اپنی مرضی و مفاد کا کوئی بھی قانون پاس کروا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی جانب۔ مجیب الرحمان کا جو مجتمع تھا، ان کو توڑنے کی ویڈیو سامنے آتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی مجیب الرحمان ہے کہ جنہوں نے بنگالی قوم کو ایک الگ وطن دیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے لیے قائد اعظم کی مانند ہے۔ حسینہ واجد کی غلطی کا مجیب الرحمان کی خدمات سے کیا لنک؟ میرے نزدیک بنگال قوم خود کو حق کہنے والی قوم ہے، لیکن ان میں حق پر چلنے والوں کی پہچان کی کمی ہے۔ کم سے کم ان کو آزادی دلوانے والوں کی عزت کرنی چاہیے تھی، نہ کہ دنیا کے سامنے مذاق بنانے کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی و انتظامی صورتحال بنگلہ دیش سے کسی صورت بہتر نہیں ہے۔ عوام سے ٹکرانا کسی بھی ریاست کی بس میں نہیں۔ جبر اور فساد کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کی صورتحال میں ہمارے حکمرانوں کے لیے سبق ہے۔ بنگلہ دیش کے انقلاب میں پاکستان کے لیے بڑا سبق ہے کہ عوام کی آواز اگر بند کر دی جائے، بے جا مقدمے کیے جائے یا طاقت سے کچلنے کی کوشش کی جائے تو لوگ ایک حد تک برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد بنگلہ دیش والا حال ہوتا ہے۔